سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. کوشچن نمبر 9 ہے. اس وقت جعلہ کے حوالے سے ہم کانسیپٹس میں دیکھ چکے ہیں کہ جعلہ جو ہے یہ 4 ڈفرینٹ میننگ میں استعمال ہوتا ہے. تو اس وقت ایکسرسائز میں بھی ہم جعلہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پہلا جملہ ہے وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. جعل ہنا من افعال التحویل. تحویل کیا چیز ہے جبار صاحب؟ حول یحول تحویل مصدر ہے، فارم 2 کا باب تفعیل سے مصدر ہے. وہی بمعنی سیرہ، ٹو چینج کے معنی میں. یعنی یہ جو جعلتہ بینکم محرما، جعلتہ بینکم محرما، تو یہاں پہ جعلہ جو ہے یہ ٹو میک یا ٹو چینج سم تھنگ ٹو سم تھنگ، ٹو چینج ٹو میک، اس معنی میں آیا نا. تو فاعل ہے، ہو مفعول بہ نمبر 1، محرمن مفعول بہ نمبر 2. جب یہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز میں کنورٹ کرنے کے معنی میں آتا ہے تو اس کو 2 مفعول بہ چاہیے ہوتے ہیں. جعل فعل، تو فاعل، ہو مفعول بہ. میں نے اس کو بنایا، میں نے اس کو چینج کیا. بینکم، میں نے اس کو بنایا، تمہارے ماں بہن کیا بنایا یا ٹھہرایا؟ محرمن، حرام. تو 2 مفعول بہ چاہیے تھے. تنصب مفعولین، یہ کیا کرتا ہے؟ جعل 2 مفعول بہ، مفعولین کو منصوب کر دیتا ہے. اصلہما مبتدأ و خبر. اصل میں وہ کیا تھے؟ اصل میں وہ تھے مبتدا اور خبر. مثلا الخمر حرام، اصل جملہ کیا تھا؟ الخمر حرام، سمپل جملہ ہے، مبتدا خبر. اب آئیے جعلہ کے ساتھ. جعل اللہ الخمر حرامن، اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا کیا؟ الخمر کو حرام. تو یہ مفعول بہ نمبر 1، مفعول بہ نمبر 2. وفی التنزیل، اور قرآن مجید میں ہے الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. تو جعل القمر فیہن نورا والشمس سراجا. تو دیکھیے جعل فعل ماضی، ہوا فاعل، القمر مفعول بہ نمبر 1، نورا مفعول بہ نمبر 2. اسی طریقے سے جعل الشمس، تو یہ مفعول بہ نمبر 1، سراجا مفعول بہ نمبر 2. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ مبتدا، پورا جملہ فعلیہ خبر ہے. جعل فعل، ہوا فاعل، لکم جار مجرور، الارض جملہ بولی، جعل لکم الارض، واللہ جعل لکم الارض بساطا. اللہ مبتدا ہے اور یہ پورا جملہ خبر ہے. جعل فعل، ہوا فاعل، لکم جار مجرور، الارض مفعول بہ نمبر 1، بساطا مفعول بہ نمبر 2.
ولو شاء اللہ یا ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدۃ. تو جعل کا پہلا مفعول بھی الناس اور دوسرا مفعول بھی امتن واحدتاً اس کی نعت ہے. ٹھیک ہے. ایک استعمال تو یہ ہے. نمبر 1 جو اس کا استعمال ہوا وہ یہ کہ یہ ٹو چینج سم تھنگ ٹو سم تھنگ، کسی چیز کو کسی چیز میں بدلنے کے مفہوم میں آتا ہے، یا بنانے کے یا رکھنے کے. تو اس کو 2 مفعول بھی چاہیے ہوتے ہیں. یہ اس کا ایک استعمال تھا. پہلا استعمال اس میں 2 مفعول بھی کتنے چاہیے؟ 2. ٹو چینج سم تھنگ یا ٹو میک ٹو کنورٹ سم تھنگ ٹو سم تھنگ. نمبر 2 وَتَأْتِي جَعَلَ بِمَعْنَى ظَنَّ، یہ گمان کے ٹو تھنک کے معنی میں آتا ہے. گویا کہ دوسرا معنی اس کا کیا ہوا؟ ٹو تھنک، ٹو کنسیڈر. ظن یا ظنوں کے معنی میں آتے ہیں. وَتَأْتِي جَعَلَ بِمَعْنَى ظَنَّ وَهِيَ مِنْ أَفْعَالِ الرُّجْحَانِ نَحْوَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ they consider the ملائکہ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ وہ جو بندے ہیں رحمان کے، کیا کنسیڈر کرتے ہیں؟ اناسن، انہیں مؤنث سمجھتے ہیں. تو گویا کہ اس کو بھی اس صورت میں بھی 2 مفعول بھی چاہیے ہوں گے. یہ جملہ بولے وجعلوا الملائکۃ الذین ہم عباد الرحمن اناسا. فعل واو فاعل، الملائکۃ مفعول بھی نمبر 1، اناسا مفعول بھی نمبر 2. یہ مبتدا خبر صلۃ الموصول کہلائے. جعل بہذین المعنین من اخوات ظن، تو اس صورت میں یہ گویا کہ جعل جو ہے من اخوات ظن کہلائے گا. یہ ظن یا ظنوں کے معنی میں ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں من اخوات ظن یہ کہتے ہیں. وتکون ایضا من افعال الشروع، یہ افعال الشروع میں بھی ہے. وتعمل حینئذ عمل کان، اس صورت میں یہ کانا کے طور پر ایکٹ کرے گا. جب یہ کانا کے طور پر ایکٹ کرے گا تو پھر گویا کہ اس کو اسم و جعل اور خبر و جعل چاہیے ہوں گی. مثلا جعل حامد یضربنی، تو جعل حامد یضربنی. اب کہنے کہ یہ جعل جو ہے من اخوات کانا کے طور پر کام کرے گا. وجعل حامد یضربنی، تو آپ کہیں گے جعل کیا ہے؟ من اخوات کانا، حامد اسم جعل، اور یہ جملہ فعلیہ خبر و جعل کہہ رہا ہے. وقد مرت بک فی درس سابق. وتأتی بمعنی اوجد، اوجد مینس ٹو کریٹ، یعنی چوتھا معنی اس کا کیا ہے؟ جعل کا ٹو کریٹ، اوجد وجود دینا. وتأتی بمعنی اوجد وہی فعل تام،
وتنصب مفعولا واحدا، اس صورت میں اس کو صرف ایک مفعول بھی چاہیے، مفعول بھی سنگل، واحد ایک مفعول بھی چاہیے، یہ فعل التام کہلائے گا اس صورت میں۔ کما فی قولہ تعالی الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، تو خلق فعل ہے، السماوات مفعول بھی ہے، وجعل الظلمات والنور، جعل فعل، الظلمات مفعول بھی، النور مفعول بھی۔ جی عین معنی جعل فیما یاتی، جعل المدرس یشرح الدرس، جعل یشرح الدرس۔ دیکھیں چاروں صورتیں ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ جعل المدرس یشرح الدرس، جعل حامد یضربنی، یہاں جعل کس معنی میں ہے؟ من اخوات کانا، تو جعل المدرس یشرح الدرس، تو گویا المدرس اسم جعل کہلائے گا، اور یشرح الدرس یہ جملہ فعلیہ خبر جعل کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ مدرس نے لیسن ایکسپلین کرنا شروع کر دیا، یہ افعال الشروع، گویا یہاں پہ یہ افعال الشروع کے معنی میں ہے، شروع کرنے کے معنی میں۔ ٹو بگن، ٹو ایکسپلین، the teacher began to explain the lesson۔ ہاں جی، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، نہیں چار معنی دیکھیں، ٹو چینج سم تھنگ، ٹو کنسیڈر، من اخوات کانا اور اوجدہ کے معنی میں۔ ہم نے بنایا تمہیں شعوباً، کیا چیز بنایا؟ اس سینس میں اس کو دو مفعول بھی چاہیے، تو یہاں پہ کم مفعول بھی نمبر 1، شعوباً مفعول بھی نمبر 2، یہ فاعل یہ فعل، تو یہ پہلا معنی ٹو چینج، ٹو میک سم تھنگ۔ ہم نے بنایا تمہیں، کیا چیز بنائی؟ شعوباً، گروپس، خاندان، ہم نے تمہیں خاندان کی شکل دی۔ جی محی الدین صاحب تیسرا جملہ، جعل اللہ الہواء والماء، جعل اللہ الماء والہواء، دیکھیں یہاں ہم نے جعل اللہ الظلمات والنور، اللہ تعالیٰ نے الظلمات اندھیرے بنائے اور نور بنائے، جعل اللہ الماء والہواء، تو یہ اوجدہ کے معنی میں، ٹو کریٹ، پیدا کرنا، اس معنی میں یوز ہوا ہے۔ ایک مفعول بھی چاہیے اس صورت میں، تو یہ صرف ایک مفعول بھی ہے، الہوا۔ نمبر 4 ہے قال المدرس للطالب اجعلتنی مدیرن، جعلتنی، ٹو تھنک، ٹو کنسیڈر، ظن یظن، دو مفعول بھی، جعل الملائکۃ اناسن، اجعلتنی مدیرن، کیا تو نے مجھے مدیر سمجھ رکھا ہے؟ تو یہ ٹو کنسیڈر کے معنی میں ہے، تو گویا یہ ٹو کنسیڈر۔ اس صورت میں بھی اس کو مفعول بھی نمبر 1، مدیرن مفعول بھی نمبر 2 چاہیے تھے۔ تو یہ جعلہ کے ڈفرنٹ یوزز ہیں جو ہمارے سامنے آ گئے۔ کوشچن نمبر 10 ہے کفایا یا المتکلم مفتوحۃ
یا متکلم یہاں پہ مفتوح ہے، فتح کے ساتھ ہے. ما اسم آخرہ الف او یاء ساکنتان، جس کے آخر میں یا الف ہو یا آخر میں یا ساکن ہو. جیسے عصا سے میری لاٹھی کہنی ہو تو آپ کہیں گے عصا یا. فتح یا فتن سے فتح یا، فتن لکھنے میں یوں آتا ہے نا. ینگ بوائے، مائی ینگ بوائے کہنا ہو تو یہ یا جو ہے یہ الف سے بدل جائے گا. اب آپ کہیں گے فتح یا، وہ بھی کفن تھا کفا یا ہو گیا اسے نا. دنیا یا مائی ورلڈ، یدایا مائی ہینڈز. غسلت یدیا، غسلت یہ یدایا ہے ویسے مائی ٹو ہینڈز، لیکن جب آپ غسلت کہتے ہیں اب ظاہر ہے یہ فعل ہے یہ فاعل ہے نا. اب یدا یہ ایکچولی کیا تھا؟ یدا از ایکچولی یدانی پلس یا تھا نا. یدن کی کا تسنیہ یدانی، مائی ٹو ہینڈز جب یہ کہنا تھا اب آپ نے مضاف مضاف الیہ جب بنایا تو یہ نون آپ نے ڈراپ کر دیا تھا. ٹھیک، لیکن میں اگر یوں لکھوں یدانی تو یدانی مرفوع ہے نا الف کے ساتھ. جب میں کہتا ہوں میں نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے تو اب کیا ہوگا؟ اس نے منصوب ہونا نا، کیونکہ یہ مفعول بہ ہے. تو یہ الف جو ہے اب یہ یا سے بدل جائے گا تو یہ آ جائے گا یدینی. غسلت یدینی، میں نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے تو یا متکلم ساتھ آ جائے گا. اس نے مضاف الیہ بننا ہے. جب یہ مضاف الیہ بنے گا تو یہ نون ڈراپ ہو جائے گا، کیونکہ مضاف تنوین نہیں لیتا، نون نہیں لیتا نا. تو یہ اب ہو جائے گا یدئی اور ساتھ یہ والا یا، اور یہ یا ویسی فتح کے ساتھ آ رہا تھا. اب یہ دو یا ہیں تو یہ اب لکھنے میں یوں آ جائیں گے. تو غسل فعل، تو فاعل، یہ یدئی جو ہے یہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے بالیاء، یہ اس یا اس کے منصوب ہونے کی نشانی ہے، پلس یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. غسلت یدی، آئی واش مائی ٹو ہینڈز، بوتھ آف مائی ہینڈز. اورل ایکسرسائز ہے 11 کی 12 پہ آ جائیں. ہاتھ مضارع الافعال الآتیتی. جی کوشچن نمبر 12. غلبہ سے باب سمع بنائے جی مضارع. یغلب، دوسرا حبط، یحبط. کسا پہن، یہ ایسی جیسے دعا ہے، حدیث میں آتا ہے نا تم سب ننگے ہو میں تمہیں پہناتا ہوں. کسوتنی، کسا سے مضارع آتا ہے یکسو، یہ ناقص ہے واوی، جیسے دعا یدعو ہے ایسے. کسا یکسو. جی افطرہ سے، یہ تینوں جو فعل تھے یہ سمپل 3 لیٹر فعل تھے. آپ دیکھیے افطرہ سے یفطرو، افطارن مصدر بنے گا. یہ کون سا باب بنے گا؟ باب افعال، فارم 4. اسر، یہ بھی فارم 4 ہی بنے گا. اسر یسر، اسرار. اکرزا یوں ہے.
یقرض اقراض کون سا باب ہے؟ یہ بھی فارم 4 ہے. اقترض مضارع یقترض کون سا باب ہے؟ باب افتعال. افتعل یفتعل افتعال. اقترض یقترض اقتراض. کوشچن نمبر 13 ہے اذکر ابواب الافعال الواردۃ فی حدیث ابی ذر. وہ ہم نے وہاں اس وقت کر لی تھی جب حدیث ابو ذر ہم نے پڑھی ساری تھی. ہاتی نمبر 14 ہاتی مفرد. الحوائج الحوائج کی واحد ہوتی ہے حاجتن. حاجتن کی جمع ہے حوائج. الشرطۃ کی واحد ہوتی ہے شرطیٌ. الکفا کی واحد ہوتی ہے اکفیۃ. کفا الکفا اکفیت. نمبر 15 ہے جی ما اصل تظالمو. لا تظالمو میں اصلہ کیا ہے؟ تتظالمو. اور یہ لا اصل میں یہ تتظالمون تھا. لا تتظالمون نون تو ڈراپ ہو گیا لا ناہیہ کی وجہ سے. اور یہ ہمارے پاس چوائس تھی کہ ہم ایک تا جب دو آئیں تو اس کو ڈراپ کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے تظالمو لکھ دیا اس کو. فلا تتظالمو. نمبر 16 ہے جی یجمع آرن علی اوراتن. آرن کی جمع بنائی جاتی ہے اوراتن علی وزن فعلتن. اجمع الاسماء الاتیۃ ھذا الجمع. ان کی جمع بنانی ہے آپ نے. ماشن کی جمع ہے ماشن. یہ مفرد ہے اور جمع ہے مشاتن جو کہ اصلہ مشیعتن ہے. یہ ہے فعلتن تو اصلہ ہے مشیعتن. قاضن کی جمع قضاتن. قاضی القضات دن قضیتن. ہادن سے ہداتن. ہادن سے ہداتن ہدایتن. رامن کہتے ہیں رما یرمی رامن پھینکنے والا تھرو کرنے والا تھروور. رامن سے رماتن. والن سے ولاتن رولر. والیتن والی مصر. والن سے ولاتن یعنی یہ سب میں الوالی تھا. اگر الف لام سے لگائیں گے پھر یا واپس آ جائے گا. غازن سے غزاتن. حافن سے حفاتن. اس کے بعد یہ نواسب الفعل المضارع اربعۃ احرف ہی. فعل مضارع کو منصوب کرنے والے آرٹیکلز 3-4 ہیں. نمبر 1 ان وہی حرف مصدریۃ ونصب واستقبال واللہ یرید ان یتوب علیکم.
تو ان نے کیا کیا؟ یتوبو کو یتوبہ کر دیا. لن وہی حرف نفی و نصب و استقبال. نحو قال انک لن تستطیع معی صبرا. تو لن نے تستطیع کو تستطیع کر دیا. نمبر 3 ہے کئی، وہی حرف مصدریت و نصب و استقبال. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ان ہے. کئی نسبحک کثیرن، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ. تو کئی نے نسبح کو نسبحہ کر دیا. کا مفعول بہ ہے، نحن فاعل ہے، اور کثیرن مفعول مطلق ہے. نمبر 4 ہے اذن، وہی حرف جواب و جزاء و نصب و استقبال. مثلا حامد سأزورک غدا انشاءاللہ، I will visit you tomorrow انشاءاللہ. تو خالد نے کہا اذن انتظرک، تو اس صورت میں I shall wait for you. تو اذن کے بعد انتظر جو تھا وہ انتظرہ ہو گیا، منصوب ہو گیا فعل مضارع. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. معزز سامعین، الحمدللہ لیسن نمبر 25 کانسیپٹس، لیسن اور ایکسرسائز کے ساتھ اپنی تکمیل کو پہنچ گیا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو فعل تھے یعنی مزید کے 3 لیٹر سے، فعل مجرد سے جب ہم نے فعل مزید بنانے شروع کیے تھے تو اس کے جتنے بھی ابواب تھے وہ بھی الحمدللہ یہاں فارم نمبر 10 پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچ گئے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم لیسن نمبر 26 شروع کریں گے جو رباعی مزید کے حوالے سے ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر فعل ایک درجے میں ہمارا جو ہے وہ انشاءاللہ اس بک کی حد تک مکمل ہو جائے گا. پھر کچھ اور چیزیں رہ جائیں گی جو ہم پڑھیں گے. تو اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 26 شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. بہت شکریہ آپ سب کا.